جعفر صاحب آ جائیں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم وعلی آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل فرجہ۔ والجواب عنہ بوجہین، الشر امر قیاسی اذا کانت ہناک ظاہرۃ لیست لہا صلۃ وثیقۃ بحیات الانسان الی آخرہ۔ ہمارا سلسلہ گفتگو جو ہے وہ جو عنوان تھا ہمارا توحید فی الخالقیت میں تھا۔ توحید فی الخالقیت کو ہم نے اس کا خلاصہ پیش کرتے ہیں، اس کو ہم نے یوں کہا تھا کہ توحید فی الخالقیت کا مطلب ہے کہ استقلالاً اور بالذات خلق کرنے والی جو ذات ہے وہ صرف اور صرف خدا ہے، صرف اور صرف اللہ ہی خالق ہو سکتا ہے بالذات، اس کے علاوہ اور کوئی نہیں ہو سکتا۔ یہ ہم نے کہا تھا توحید بالخالقیت میں۔ اس کے ساتھ ساتھ ہم نے یہ بھی اضافہ کیا تھا کہ اس کا مطلب نہیں ہے کہ ہم منکر ہیں علل و اسباب کے، ٹھیک ہے، علت اور معلول کے، سبب اور مسبب کے، اور یہ جو دنیا ساری ہے چل رہی ہے علل و اسباب پر، بس ہم استقلال خالقیت کی نفی کر رہے ہیں۔ لیکن اگر کوئی شخص معزون بالخالقیت ہو، چاہے پھر اس میں اسباب عادی اسباب ہوں یا جو ہے وہ عادی افراد سے اسباب سے ہٹ کر ہو، اگر وہ بالطول ہے تو پھر اس کی خالقیت میں کوئی مسئلہ نہیں ہے، ٹھیک۔ اور حقیقت میں خالق ہونے پر ایک بحث کرنے کی ضرورت ہے، کسی موقع پر جو ہے نا آپ اس کو بحث کریں۔ خلق کلمہ جو خلق ہے اس کا جو معنی ہے، ٹھیک ہے، اس کو لکھا یہ ہے کہ جمع الاجزاء الشیء، ٹھیک ہے، یا اشیاء مثلا خلق کہتے ہیں کسی چیز کے اجزاء کو جمع کر کے بنانے کو خلق کرتے ہیں۔ اس کا مطلب ہے کہ خلق ہوتا ہی جب آپ کے پاس مادہ اور مٹیریل اور یہ چیزیں ہوں۔ اس وجہ سے خدا کے لیے بدیع کا جو کلمہ ہے، بدع یا بدیع، یعنی اس طرح کی خلقت کے جو بالکل اس کا کوئی جو ہے نہ مثل ہو نہ مٹیریل ہو، بغیر مٹیریل کے بنانا جو ہے نا اس کو بدیع کہتے ہیں۔ واضح ہے، بغیر نمونے کے، ایک تو اس کا کوئی پہلے سے ماڈل نہ ہو، نمونہ نہ ہو، اور دوسرا جو ہے نا بغیر کسی مادے کے۔ یہاں پہ اشیاء کو جمع کرنے کو جس طرح ہم اس کے لیے کلمہ زیادہ تر استعمال کرتے ہیں صنع، ٹھیک ہے، یہ ہم کہتے ہیں کہ یہ بھائی مثلا مصنوع ہے، ایران کی مصنوع ہے، عراق کی ہے، فلاں کی ہے، یا مثلا منتوج بھی استعمال کرتے ہیں، جو ہم لوگ جو کہتے ہیں پروڈکٹ ہے جو ہے وہ اسی معنی میں استعمال ہوتا ہے۔ تو یہاں پر ایک شبہ پیدا ہوا کہ اگر خالق ایک ہی ہے، جبکہ ہم عالم مادہ میں دیکھ رہے ہیں کہ ایک اشرار بھی ہیں اور ایک جو ہے وہ اخیار بھی ہے، خیر بھی ہے، شر بھی ہے۔ خدا کی ذات چونکہ خیر محض ہے تو لہذا خیر سے خیر ہی صادر ہو سکتا ہے، خیر کا خیر ہی خالق ہو سکتا ہے، جبکہ شر خدا سے صادر نہیں ہو سکتا، خدا اس کو خلق نہیں کر سکتا۔ جبکہ ہم خارج میں دیکھ رہے ہیں، مستشکل کہہ رہا ہے کہ موجود ہے، تو آپ اس بات کو قبول نہیں کریں گے، اور ہم بھی قبول نہیں کرتے ہیں کہ یہ خالق جو ہے وہ اس کا اللہ ہے۔ تو اس کا مطلب ہوا کہ دو خالق ہیں، تو یہ توحید فی الخالقیت کی یہاں پہ نفی ہو جاتی ہے۔ ایک خالق خیر، ایک خالق شر ہے، جیسا کہ وثنیوں کا یہی نظریہ ہے۔ یہاں پر دیکھیں مصنف آتے ہیں، جواب دیتے ہیں۔ دیکھیں سب یہاں پر مقام تصور میں 4 سے 5 صورتیں بن سکتی ہیں۔ یا تو اس پورے عالم میں خیر ہی خیر ہے، ایک صورت یہ ہے، شر نامی کوئی چیز نہیں ہے۔ یا دوسرا، اس پورے عالم میں جو ہے نا جتنے بھی موجودات مخلوقات ہیں وہ کیا ہے، شر ہے۔ 2 صورتیں ہیں۔ تیسری صورت یہ ہے کہ خیر کثیر ہے، شر قلیل ہے، 3 ہو گئی۔ اور چوتھی صورت جو ہے وہ اس کے برعکس کر لیں کہ شر زیادہ ہے اور خیر کم ہے۔ اچھا، اس میں جو دوسری صورت ہے، پہلی جو خیر ہی خیر ہے، اس میں تو پھر اشکال ہی نہیں ہے، پورے عالم میں خیر ہی خیر ہے، پھر اشکال نہیں لازم آتا، لیکن مستشکل اس بات کو قبول نہیں کر رہا۔ دوسری صورت کیا تھی، شر شر ہے، یہ بھی جو ہے نا وہ نہیں ہے بلکہ خیر ہے، ہم اس کو ملاحظہ کریں، لہذا یہ بھی بدیع البطلان ہے۔ تیسری صورت یہ ہے کہ شر زیادہ ہے اور خیر کم ہے، یہ بھی بدیع البطلان ہے، ہم دیکھ رہے ہیں کہ نہیں، خیر زیادہ ہے، شر جو ہے وہ کم ہے، ٹھیک ہے۔ اس کو اگر ہم دقت کریں گے تو اس طرح ہے۔ باقی رہے گی صرف پیچھے ایک صورت، ٹھیک ہے، کہ خیر ہی خیر ہے، اور دوسرا یہ ہے کہ خیر کثیر ہے اور شر جو ہے وہ قلیل ہے۔ واضح ہے۔ اب مستشکل کا اشکال جو ہے وہ یہاں پر آ کے رکتا ہے کہ شر نامی چیز ہے، ولو قلیل ہی کیوں نہ ہو، لیکن پھر بھی ہے۔
ہم کہتے ہیں اگر ایک مصداق بھی ہو پھر بھی آپ کو ماننا پڑے گا اس کا کوئی نہ کوئی خالق ہے. لہذا یہ تمہید کر لیں کہ یہاں پر ولو آپ ایک فرد بھی لے کے آئیں مستشکل پھر بھی اس کا اشکال جو ہے وہ یہاں پر آ سکتا ہے. واضح ہے. اب آتے ہیں جو ہے نا اس کے جواب جو ہے نا دینے پر. یہاں پر 2-3 جوابات دیے گئے ہیں. سب سے پہلے جو جواب دے رہے ہیں وہ یہ ہے کہ یہ جو شر ہے یہ امر قیاسی ہے، یہ امر حقیقی نہیں ہے، امر قیاسی. یہاں پر 2 نظریے، ایک افلاطون کا نظریہ ہے اور ایک ارسطو کا نظریہ ہے. ایک افلاطون کا نظریہ ہے اور ایک جو ہے وہ ارسطو کا نظریہ ہے. نوٹ کر لیں تو کر لیں. افلاطون یہاں پہ اس بات کے قائل ہے کہ جو ہے وہ شر امر عدمی ہے، امر وجودی نہیں ہے. شر کیا ہے؟ امر عدمی ہے، امر وجودی نہیں ہے. یہ جو دوسری صورت میں آئے گا انشاءاللہ. ٹھیک. شر کیا ہے؟ امر عدمی ہے، امر وجودی نہیں ہے. جبکہ ارسطو کا کیا نظریہ ہے؟ ارسطو کا اس کے مد مقابل وہ کہتے ہیں کہ نہیں، شر امر وجودی ہے، منتہا خیر کثیر میں شر قلیل ہے. بالکل جس طرح ٹماٹر بیچنے والے ہوتے ہیں نا، وہ 10 ٹماٹر صحیح دیں گے تو 1-2 درمیان میں جو ہے نا وہ خراب جو ہے نا دے ہی دیتے ہیں. کہتے ہیں اچھے ٹماٹروں کے ساتھ کوئی خراب بھی ہونا چاہیے تاکہ اچھوں کی جو ہے نا وہ اہمیت ہونی چاہیے. یعنی حقیقت میں خیر کثیر ہے، اس کی سائڈ میں جو ہے نا وہ شر ہے. اس کا مطلب ہے کہ شر کو وہ امر وجودی مان رہا ہے ولو قلیل مقدار میں، قلیل صورت میں. یہ اس بات کو جو ہے نا آپ نوٹ کر لیں کہ 2 نظریے ہیں کس کے بارے میں؟ شر کے بارے میں. امر وجودی ہے یا امر عدمی ہے. واضح ہے. ارسطو کا نظریہ ہے کہ شر امر وجودی ہے ولو خیر کثیر کے جنب میں شر قلیل ہے. قلیل اس کو وہ مانتے ہیں، کہتے ہیں کثیر نہیں ہے بلکہ قلیل ہے، وہ جو ہم نے آخری والی صورت بنائی تھی. اب یہاں پر آتے ہیں کہ یہ جو امر قیاسی ہے، شر جو ہے وہ ایک امر قیاسی ہے. گویا کہ حقیقت یہ ہے کہ یہاں پر مصنف نے تھوڑا سا مکس کر دیا. اگر اس کو یوں بیان کرتے ہیں نا کہ افلاطون کہتے ہیں کہ بھائی اس کو کتاب سے ہٹ کے ہم تطبیق کر رہے ہیں نا تاکہ مطلب جو ہے نا واضح ہو جائے. اس کا عرف پہلے آتے ہیں کہ افلاطون کے نظریے پر. افلاطون کہتے ہیں کہ بھائی آپ جو کہہ رہے ہیں کہ خدا خالق شر ہے، ہم کہتے ہیں کہ شر امر وجودی ہی نہیں ہے بلکہ امر عدمی ہے. جو امر عدمی ہوتی ہے اس کو خالق کی ضرورت ہی نہیں ہوتی، کیونکہ عدم خالق کی ضرورت اس کو ہوتی ہے نا. ہم کہتے ہیں کہ مخلوق کو علت کی ضرورت ہے نا، کوئی علت ہو جو اس کو وجود بخشے، اور علت کی ضرورت کس کو ہوتی ہے؟ وجود اور موجود کو. جب ہم کہہ رہے ہیں کہ شر امر عدمی ہے تو امر عدمی کے لیے علت کی ضرورت نہیں ہوتی، اس کا عدم العلت ہی علت ہوتی ہے. اس کے لیے وجود میں نہ آنے والی علت ہی علت ہوا کرتی ہے. بس لہذا شر عدمی ہے، اس کے لیے کسی خالق کی ضرورت ہی نہیں. جب ضرورت ہی نہیں ہے تو پھر ہمیں 2 خالقوں کی طرف جانے کی اصل ضرورت ہی نہیں ہے. پہلے اس کو ایک ڈھانچے کو جو ہے نا سمجھ لیں. ارسطو کیا افلاطون کیا کہتے ہیں کہ اس عالم میں آپ جو دیکھ رہے ہیں شر امر وجودی نہیں ہے بلکہ کیا ہے؟ امر عدمی ہے. اور امر عدمی کو علت یعنی خالق کی ضرورت نہیں ہوتی. جب نہیں ہوتی ہے تو بس خدا جو ہے نا خالق خیر ہی خیر ہے، دوسرے ہم خالق کی طرف محتاج ہی نہیں. کیسے بھائی؟ ٹھیک ہے. وہ کہتے ہیں دیکھیں اس طرح کیسے جو ہے نا وہ شر جو ہے وہ امر عدمی ہے. کیسے شر امر عدمی ہے؟ دیکھیں یہ جو ہے نا وہ تطبیق اس کو جو ہے نا اس کو میرے ساتھ رہیں. شر کو ہم کیسے امر عدمی کہتے ہیں؟ کہتے ہیں کہ عدم اور وجود میں سے جو ہے وہ افضل اور کمال والی چیز کون سی ہے؟ وجود کامل ہے. عدم تو اندھیرا ہے نا. عدم یعنی نیستی. عدم کا مطلب ہے نیستی، کچھ بھی نہیں ہے. تو وجود کیا ہے؟ وہ خیر ہے. ٹھیک ہے ہر چیز. اب آتے ہیں کہ مثال کے طور پہ ہم افلاطون سے پوچھتے ہیں. افلاطون پوچھتا ہے ان لوگوں سے کہ بھائی آپ مثال کے طور پہ آپ شر کی کوئی مثال اٹھا لیں. شر جو ہے وہ اس کی کوئی مثال اٹھا لیں جس کو چیز کو آپ شر سمجھ رہے ہیں. شر سمجھ رہے ہیں کیسے؟ کہتے ہیں مثلا بچھو لے لیں، سانپ لے لیں، ان چیزوں میں سے آ جائیں. چھوٹی چھوٹی چیزیں لے لیں. تلوار لے لیں مثال کے طور پہ. تلوار کسی کو کاٹتی ہے، کسی کا قتل کر دیتی ہے. گولی لے لیں، زہر لے لیں. مثال جو مثال، یہ ساری کس کی مثالیں ہیں؟ شر کی مثالیں ہیں. ٹھیک ہے. چلیں بچھو پہ آ جاتے ہیں. یہ جو بچھو ہے انسان کو کاٹتا ہے، انسان مر جاتا ہے. یا سانپ ہے تو وہ مستشکل کہتا ہے یہ امر عدمی ہے اور امر جو ہے نا وہ شر ہے. افلاطون کہتے ہیں کہ نہیں بھائی، بچھو کا وجود خیر ہے، شر کیسے ہے؟ کہتے ہیں کیسے؟
کہتے ہیں کہ خیر کس کو کہتے ہیں؟ خیر کا معنی کیا ہے؟ خیر کا معنی یہ ہے کہ اس کے اندر خدا نے جو چیز رکھی ہے وہ اسی طرح کام کرے تو خیر ہوتی ہے نا. ٹھیک ہے. مثال کے طور پہ بچھو کے اندر خدا نے یہ رکھا ہے کہ اس کے اندر جو ہے نا وہ یہ زہر جو ہے وہ کسی کو ڈسے تو وہ اس کو مار دے. ٹھیک ہے. اگر یہ نہ کر سکا تو پھر وہ اس کے لیے اس کا کیا فائدہ؟ ٹھیک ہے. تو بچھو کا کاٹنا وہ جو ہے وہ اور اس زہر کا اثر کرنا خود بذات خود آپ بچھو کو دیکھیں، دوسری چیز کو نہ دیکھیں، خود بچھو کو دیکھیں، یہ اس کے لیے خیر ہے یا نہیں ہے؟ خیر ہے. کیوں؟ اس وجہ سے کہ وہ جس چیز کے لیے اس کو خلق کیا گیا تھا، جو چیز اس کے لیے ہے، اس کو اسی کام میں پورا کا پورا ہونا یہ خیر ہے، کیونکہ وجود ہے مطلب اسی کا اپنا وہ اثر ہے. اور آ جاتے ہیں مثلا تلوار پہ آ جائیں. یہ جو تلوار ہے، تلوار کی دھار اس طرح بنائی ہے کہ وہ کاٹے، ٹھیک ہے، گردن کو اڑا دے. اب اگر کسی کی گردن اڑاتی ہے تو یہ جو کاٹنا ہے، ٹھیک ہے، یہ تلوار کے لیے خیر ہے یا خیر نہیں ہے؟ خود تلوار کے لیے. نہ کاٹے تو پھر وہ تلوار کس کام کی؟ کسی کام کی نہیں، پھر اس کو تلوار ہم نہیں کہیں گے. اسی طرح آپ چاقو کی مثال دے دیں، یہ مثال دے دیں، ساری مثالیں دے دیں. بھئی آپ جب چھری لے کے آتے ہیں تو اسے جب گاجر کاٹتے ہیں، گوشت کاٹتے ہیں، تو یہ کاٹ رہی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ یہ کاٹنا اس کے لیے کیا ہے؟ خیر ہے. واضح ہے. خود اس کے اپنے وجود کے حساب سے خیر ہے. واضح. خود اپنے اس کے وجود کے اعتبار سے خیر ہے. رہی بات یہ کہ ہم شر کس کو کہتے ہیں؟ شر کس کو کہتے ہیں؟ ہم شر اس کو کہتے ہیں کہ یہ جو اس کی اپنی پاور تھی، یہ جو اس کی اپنی طاقت تھی، یہ جو اس کی اپنی خوبی تھی، اپنی ذات سے ہٹ کے اس کا جو اپنا نظام تھا، اپنا سسٹم تھا، اگر یہ اس کا نظام دوسرے کے نظام میں خلل ڈالے، ٹھیک ہے، دوسرے کے لیے مشکل پیدا کرے تو پھر اس کے لیے شر ہے. مثلا بچھو کا اپنے لیے تو وہ جب ڈھانس کے جائے گا تو کہے گا ہاں اس کو میں نے مار دیا، دیکھے نا، اس کے لیے کمال ہے. لیکن دوسرے کو ڈھسنے کی وجہ سے وہ جب مر گیا، اس کی زندگی جو ہے وہ مفلوج ہو گئی، زندگی چلی گئی. تو چونکہ اس کے فعل سے اس ڈھانسنے کی وجہ سے اس کی زندگی مخل ہوئی، تو لہذا اس کے لیے جو ہے وہ امر عدمی ہوا، اس کے لیے امر عدمی، اور اس کے لیے شر ہوا، اس کے لیے تو شر نہیں ہوا. کا مطلب یہ ہے کہ شر امر قیاسی ہے، نہ کہ امر جو ہے وہ اصلی اور ذاتی ہے. واضح ہے. اسی طرح جو ہے وہ مثلا جو ہے وہ تلوار کی مثال لے لیں. یہ جب قاتل ہے، قتل کرتا ہے، تلوار چلاتا ہے، تو اس کا تلوار چلا رہا ہے تو حتماً ہاتھ کو کام کرنا چاہیے. اسی طرح جو ہے نا وہ تلوار کا خود کاٹنا اور خود گلے کا جو ہے نا وہ کٹنا، یہ ساری کی ساری چیزیں کیا ہیں؟ وجودی ہیں، اور ساری کی ساری جو ہے نا خیر ہیں. قاتل کا اپنے حساب سے اور جو ہے نا تلوار کا اپنے حساب سے. شر کہاں پیدا ہوا؟ شر اس وجہ سے پیدا ہوا کہ اس فعل کی وجہ سے دوسرے کی زندگی جو ہے وہ چلی گئی، لہذا اس کے حساب سے شر ہے. وَإِلَّا قاتل کے حساب سے، قاتل جب یہ کام کر رہا ہے تو اس کے لیے وجود ہے. لہذا یہ امر شر نہیں ہے، چونکہ شر اس کے حساب سے ہے. لہذا اس بات کو ہم کیا کہتے ہیں؟ امر قیاسی ہے، نہ کہ امر ذاتی ہے. واضح ہے. تو خداوند قدوس نے جتنی بھی مثالیں پیدا کی ہیں، مستشفی کہتا نہیں جتنی نہیں. چلیں آپ نے بچھو کی مثال دی، ہو سکتا ہے اس میں کوئی فائدہ ہو. تلوار کی مثال دے دی. شیطان کے بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ شیطان تو جو ہے نا شر محض ہے. شیطان سے کس خیر کی امید ہے؟ شیطان کا کون سا کام کہتے ہیں؟ کہتے ہیں خداوند قدوس نے جب شیطان کو خلق کیا تھا تو خود اس کا خلق کرنا اور اس کے اندر یہ صلاحیت کہ بھئی آپ جا کے خدا کی عبادت کریں، یہ کریں، یہ خود خیر ہے. اب جب شیطان خود جو ہے وہ اس کو اختیار دے کے اور وہ گمراہ کرتا ہے، تو پھر جب گمراہ دوسرے کو کرتا ہے اس کے لیے شر ہے. بذات خود شیطان کو خدا نے جو ہے نا وہ شر بنا کے پیدا نہیں کیا تھا. واضح ہے. تو لہذا جو بھی آپ مثال لے کے آئیں گے وہ اس کے اپنے حساب سے وہ خیر ہوگی، ذاتاً خیر ہے. ہاں بالقیاس علل جو ہے وہ دوسرے کے حساب سے شر ہے. تو لہذا یہاں پہ جو ہے نا شر نامی کوئی چیز ہی نہیں ہے حقیقتاً و ذاتاً و اصالتاً، تاکہ ہمیں اس کے خالق کی ضرورت پڑ جائے. شیطان وغیرہ پر اللہ نے ملعون قرار دینا یہ کوئی خاص بات نہیں ہے اور مناسب نہیں ہے پھر، کیونکہ وہ اپنے حساب سے جو ہے وہ غیر ناس ہے اس کے لیے.
تو پھر اس پر خدا نام خود نام کیوں قرار دے رہا ہے جبکہ اس کا کام وہی ہے؟ ہاں اب یہ احکام کی دنیا ہے. دیکھیں ہم جب بحث کر رہے تھے اصالتاً اور وجود کی بحث کر رہے تھے کہ اس کا فعل ہے. اب جب احکام کی باری آتی ہے کہ بھئی تمہارا خیر تمہارے لیے تو ہے، لیکن اگر تمہارا یہ کام دوسروں کے لیے اذیت بنے تو پھر شر ہو جائے گی. یہاں پر خود آپ مثال دے دیں، ایک شخص جو ہے نا یہاں پہ بیٹھ کے نوحے پڑھتا ہے، یہ پڑھتا ہے، کتنی پیاری آواز ہے، زور سے سکن میں جو ہے نا بہترین چیز ہے، لیکن اگر یہیں زور سے جو ہے نا دوسرے کی نیند خراب ہوتی ہے تو خود یہ نوحہ پڑھنا ہو، قرآن ہو، جو بھی ہو، پھر یہ کیا ہو جائے گا، خود یہی کام جو ہے نا وہ صحیح نہیں ہوگا. اس پر حکم کیوں لائے گا؟ حکم اس کی وجہ سے آیا. بذات خود قرآن پڑھنا، بذات خود جو ہے نوحہ پڑھنا، بذات خود جو ہے نا وہ اچھی آواز میں یہ کرنا نہیں ہے. لیکن جب یہ دنیا تصادم کی کیفیت آ جاتی ہے تو وہاں پر پھر شریعت آ جاتی ہے، پھر احکام آ جاتے ہیں، تو پھر یہ الگ چیز ہے. شیطان اپنی ذات کے لیے بھی تو شر ہے نا. نہیں، خدا نے جب اس کو خلق کیا تھا اس کی ذات کے اندر تو اس کو شر پیدا نہیں کیا تھا، خود بذات خود. اللہ نے تو اس کو مثلا شر نہیں خلق فرمایا، لیکن بعد میں ہاں بعد میں کا ہمارا مسئلہ نہیں ہے، بعد میں اگر جو بھی ہو جائے تو سل نہیں. ہم کہتے ہیں کہ تلوار اور شیطان کی نسبت تلوار بذات خود چلو وہ خیر ہے، لیکن دوسروں کی نسبت سے شر ہے. لیکن بذات خود خیر ہے، مثلا اس کے لیے کوئی نقصان دہ نہیں ہے. لیکن شیطان ایسا ہے کہ جو خود اس کے لیے بھی نقصان دہ، خود بھی جہنم کا ایندھن بننا ہے. نہیں، ہم اس نقطے پہ بحث کر رہے ہیں کہ جو موجودات ہیں، جو وجودات ہیں، وہ اس کا خالق جو ہے، وہ خالق وہ چیز شر ہے، اور خدا نے شر کیسے خلق کیا؟ یعنی جب خدا خلق کر رہا تھا تو ایک ایسی چیز کو خلق کیا جو شر ہے، یعنی خلق کر رہا تھا بے عنوان شر. ہم رد کر رہے ہیں کہ خدا نے بے عنوان شر کسی چیز کو پیدا نہیں کیا. ہماری بحث اصل میں احکام کے عنوان سے نہیں، ہماری بحث توحید فی الخالقیت کے عنوان سے. ہم پیدا چاہتے ہیں ذاتاً کوئی چیز شر نہیں پیدا ہوئی، اس کو ہم ثابت کرنا چاہ رہے ہیں. ذاتاً کوئی چیز شر پیدا نہیں ہوئی ہے. اب اپنے فعل سے مثال کے طور پہ ہم ایک جو ہے نا وہ یہ افعال انسان میں یہی سیم ٹو سیم بحث جو ہے وہ افعال میں آئے گی انشاءاللہ. مثال کے طور پہ ہم دیتے ہیں جب جبر اور اختیار کی بات کریں گے، یہاں اس کو بات کریں گے. ایک مثلا مولا ہے، ایک آقا ہے، اس کے پاس 10,000 ہے، وہ 10,000 ایک غلام کو دیتا ہے، ٹھیک ہے. جا کے اس میں جو ہے نا وہ 10,000 ہے، کتنی 2 دیگیں آ سکتی ہیں نیاز کی، 2 دیگیں نیاز کی جو ہے نا وہ پکا لے، ٹھیک. 2 دیگیں نیاز کی پکا کے جو ہے نا آپ تقسیم کریں. اس کو پیسے دے دیے، اختیار دے دیے، اور جا کے جو ہے نا وہ آپ تقسیم کریں، ٹھیک. وہ جاتا ہے اس 10,000 سے جو ہے نا وہ ایک پستول خریدتا ہے اور 10 لوگوں کو مار دیتا ہے، ٹھیک. اب دوسرا شخص آ کے کہتا ہے اس کو، ہاں تم نے اس کو 10,000 دیے ہیں لہذا تم قاتل ہو. وہ کہتا ہے بھائی میں نے جب دیے اس کو اختیار دیا، جا کے نیاز پکاؤ، اس عنوان سے دیے. اب اگر اس نے اس پیسے کا اور اس پاور کا غلط استعمال کیا ہے تو عقلاء کیا کہتے ہیں؟ اس نے غلط کیا ہے، نہ کہ دینے والے نے. صحیح ہے. تو خداوند قدوس نے جب ہمیں وجود دیا، جس کو بھی جو بھی مخلوقات ہے وجود دیا، اور خصوصاً مثلا جو ذوی العقول مخلوق ہے جیسے انسان ہیں، جن ہیں، شیاطین ہیں، یہ سارے کے سارے، ان کو عقل دی. اب اگر وہ اپنے اس پاور سے، اس طاقت سے غلط استفادہ کرتے ہیں تو پھر اس میں خدا کا نہیں ہے کہ خدا نے یہ کیوں دیا ہے، بلکہ جب ہمیں اختیار دیا ہے تو اب یہ اختیار کا سوء استفادہ اور ہمارے ہاتھ میں ہے. واضح ہے. لہذا یہ جو ہے وہ امر قیاسی ہے، اور پھر جو ہے نا وہ امر عدمی آ کے جو ہے نا وہ اس کو جو ہے نا عبارت میں تطبیق کریں گے. جو ہے نا ارسطو کا نظریہ، افلاطون کا، جی افلاطون کا نظریہ تھا کہ شر امر عدمی ہے. ہو گیا کیسی ہوا نا یہ. ہاں تو یہاں پر ہم جو ہے وہ اسی لیے کہا تھا کہ عبارت کو یوں ہونا چاہیے تھا، گویا کہ امر قیاسی ہونا بھی گویا کہ ایک امر عدمی ہی ہے، ٹھیک ہے، الگ سے اس کو بیان کرنے کی ضرورت نہیں تھی. الشر امر قیاسی اذا كانت هناك ظاہرۃ لیست لها صلۃ وثیقۃ بحیات الانسان. اگر کوئی ظاہر ہے یعنی کوئی وجود ہے، ظاہرہ سے مراد ہے کوئی ایسی خلقت ہے، سانپ ہے مثلا، جو بھی ہے، جس کا جو ہے وہ تعلق نہیں ہے مضبوط تعلق حیات انسان سے، او لا تؤدی صلتها بها الى اختلال فی حیاتہ، یا اس کا کوئی تعلق نہیں ہے اس کی حیات کو مختل کرنے سے. مختل کرنا مطلب اس کو ختم کرنے سے،
تو فلا تتصف بالشر والبلا، اس کو شر اور بلا سے ہم تعلق نہیں کر سکتے. انما تتصف بصفت شرط اذا اوجبت نحو اختلال فی حیات الانسان. ہم شر کب کہیں گے؟ جب تلوار نے دوسرے کو قتل کیا، جب بچھو نے اس کو کاٹا، یہ ساری چیزیں جب آئیں گی اس وقت آئیں گی. بحیث یوجب ہلاکت نفسہ او ما یتعلق به او یتضرر به بوجہ، اس کا نفس ہلاک ہوتا ہے، اس کا بازو یتعلق مرا، اس کا کوئی بازو کٹ جاتا ہے، یا کوئی کسی قسم کا بھی اس کو ضرر ہوگا، تب ہم کہیں گے کہ ہاں اس نے جو ہے وہ شر کیا ہے. ومن المعلوم ان هذه النسبة والاضافة متأخرة عن وجود ذلك الموجود. یہ جو اضافہ ہے یعنی بذات خود بچھو چل رہا ہے اپنا، اس کے پاس ایک زہر ہے، تلوار ہے، اس کے اندر یہ صلاحیت ہے. جتنی بھی ہم مثالیں لے لیں، مثال کے طور پہ شیطان نہیں گمراہ کر رہا، تو تب تک ہم اس کو اب شر نہیں کہہ سکتے. اس کا مطلب ہے کہ اس کی ذات میں شریعت نہیں ہے. کب شریعت آتی ہے؟ کہ جب حیات انسان کو مختل کرنا وہ شروع کر دیتی ہے چیز. وَمِنَ الْمَعْلُومِ أَنَّ هَذِهِ النِّسْبَةَ وَالْإِضَافَةَ. کون سی نسبت اور اضافہ؟ کہ بچھو نے اس کو کاٹا تو اس کی زندگی گئی، شیطان نے اس کو گمراہ کیا تو وہ گمراہ ہو گیا. یہ جو نسبت اور اضافہ ہے متأخرۃ عن وجود ذالک الموجود، اس بچھو سے، ٹھیک ہے، اس بچھو کے وجود میں آنے کے بعد یہ اضافہ ہوا ہے. شیطان مثلا پہلے جو تھا، جب پہلے ہوتا تھا تو وہ ملائکہ آ کے کہتے تھے بسم اللہ سائیں آپ جو ہے نا ہماری جماعت کروائیں، آپ بڑے جو ہے نا وہ سردار ہیں. شروع کی بات شیطان کے جو ہے نا وہ شروع میں صف ملائکہ میں تھے تو وہ اس کو کہتے تھے واہ ماشاء اللہ کتنا متقی پرہیزگار بندہ ہے بھائی. کیا پتہ کہ بعد میں یہی اسی پہ لعنت کریں گے ہے نا، اسی سارے معمولین. ہاں سارے معمولین. وہ ایجنسیوں کے جو ہے نا سخت بندے ہوتے ہیں کافی مرتبہ ہے نا. پرانی سی بات ہے، کہتے ہیں کہ مسجد ہندی میں جو ہے نا ایک جو ہے نا وہ ایک عیسائی جو ہے نا امام جماعت بن گیا تھا. ہمارے پاکستان میں تو کئی مثالیں موجود ہیں، کئی مثالیں ہیں، لیکن مسجد ہندی کی بات کر رہے ہیں. ہاں ادھر پاکستان یعنی طلاب اور علماء کے ہاں جو ہے نا وہ سنی بات ہے. یعنی وہ ادھر آیا مثلا 10-15 سال کی ایج میں، 20 سال کی ایج میں، اور پھر سنے احکام سیکھے، داڑھی مثلا وغیرہ سارا، اور پھر اتنا جو ہے نا وہ 5 وقت جو ہے نماز پڑھتا رہا مثلا 10-15 سال بعد دیکھا تو یہ بھائی مثلا ہر روز آتا رہتا ہے اور قرات سیکھ گیا، احکام سیکھ گیا. اس میں لوگ بھی کم ہوتے تھے تو بعد میں جو ہے نا اس کو امام جماعت بنا دیا، مثلا صبح کی نماز یا کسی ایک نماز کے لیے جو ہے نا وہ اس طرح. اور تلک الحادث فلو تحققت الظاہرۃ وقطع النظر عن المقایسۃ والاضافۃ. کہتے ہیں کہ فلو تحققت ظاہرۃ، یہ جو ظاہر ہے، یہ جو وجود ہے، وجود میں آ جاتا ہے، متحقق ہو جاتا ہے قطع نظر اس مقایسے اور اضافے کے. یعنی اس آپ وجود کو دیکھیں، اس بچھو کو دیکھیں، مثلا شیطان کو دیکھیں، اس کو اس مقایسے کے عنوان سے نہ دیکھیں تو لا یتصف الا بالخیر. ہم جو ہے نا اس کو کہیں گے خدا کی مخلوق ہے جب اس کو خلق کیا ہے. اور اس طرح ماشاءاللہ دیکھنے میں تو کتنا پیارا سا لگتا ہے بچھو، نرم جو ہے نا، وہ کہتے ہیں کہ اتنا جو ہے نا وہ نرم ہے کہ اگر وہ ڈھنسے نہ تو بندہ جو ہے نا اس کو اپنے پاس پال کے رکھے. اتنا جو ہے نا وہ پولائٹ سا لگتا ہے. ہاں بہت سخت ہے، وہ ملائم نہیں ہے بچھو. وہ بلیک والا وہ ہے نا، وہ جو ہے وہ اسود جو ہوتا ہے، نقپ والا نہیں، وہ جو ہے دوسرا مارفو کارفو پتہ نہیں ہوتا ہے، وہ سبز قسم کا بڑا ٹک ٹک ہوتا ہے وہ والا. بے معنی ان وجود کل شیء یلائم ذاتہ. ٹھیک ہے، ہر چیز کا جو وجود ہے وہ اپنی ذات کے حساب سے اس کے لیے ملائم ہے. ملائم مطلب ہے اس کے ساتھ انسجام رکھتا ہے. ٹھیک ہے، خدا نے بچھو کو زہر والا ہی پیدا کیا، اب اس کے اندر زہر نہ ہو تو ناقص ہے. ٹھیک ہے، اس طرح جو ہے وہ. وَإِنَّمَا يَأْتِي حَدِيثُ الشَّرِّ إِذَا كَانَتْ هُنَاكَ مُقَایَسَةٌ إِلَى مَوْجُودٍ آخر. اب جب اس بچھو کو ہم نسبت دیں گے دوسرے کسی مخلوق کے ساتھ، انسان کے ساتھ، اس کو ڈھستا ہے، تب جا کے جو ہے وہ اس کے لیے انسان کی نسبت سے یہ ہاں مثال کے طور فرض کریں، مثال کے طور پہ لطیفہ جو ہے نا، لطیفہ نہیں ویسے دلچسپ بات جو ہے نا سن لیں. مثال کے طور پہ اس طرح ہے کہ مثلا ایک بچھو ہے جو اس میں سے نر ہے اور باقی اس کے مادہ ہیں، تو مادہ جو ہے نا وہ کس کو چنے گی؟ جس کے اندر زہر زیادہ ہو. کہے گا ہاں یہ میرے لیے اچھا ہسبینڈ بن سکتا ہے جو ہے سر کر کے. والا جس کے پاس نہیں ہے کہیں گے یہ تو ناقص ہے. تو لہذا خود اس کے لیے اسی چیز کا وجود ملائم ہو تو اس کے لیے خیر ہے، وَإِلَّا جو ہے نا اس کے اندر نقص شمار ہوگا.
اذا عرفت ذلك فاعلم ان ما يستند الى الجائل اولا وبذات هو وجوده النفسی. کہتے ہیں کہ جائل کی طرف یعنی خالق کی طرف جس وجود کی نسبت دی جاتی ہے اس کا جو وجود وجود نفسی اور اصلی ہے، نہ کہ کسی اور کی طرف قیاس کرنے کے بعد جو وجود ہے. لہذا جب خالق کی ہم بات کر رہے ہیں تو خود اس کے وجود کے حساب سے ہے. والمفروض ان وجود کل من المقیس والمقیس الیہ، مقیس اور مقیس الیہ یعنی بچھو اور جس کو اس نے کاٹا ہے، تلوار اور جو ہے قاتل اور مقتول، ان سب کا جو وجود ہے لا یتصفان بالشر والبلا، بذات خود جو ہے نا شر اور بلا سے ہم اس کو متصف نہیں کر سکتے. ان وجود کل من المقیس والمقیس الیہ، ٹھیک ہے، یعنی جس کی طرف اس کو نسبت دے رہے ہیں. بل بالخیر والکمال، بلکہ ہم کہیں گے بچھو کا کمال یہ ہے کہ اس کے اندر زہر ہو اور جو ہے وہ صحیح طریقے سے اس کو مار دے. وَأَمَّا الْوُجُودُ الْإِضَافِ الْمُنْتَزَعُ مِنْ مُقَایَسَةِ إِحْدَى ظَاہِرَتَيْن، البتہ وہ جو وجود اضافی ہے، وجود قیاسی ہے، جس کو ہم نے وجود کو انتزاع کیا ہے، حقیقی تو نہیں ہے، انتزاع کیا ہے کہ ہم نے دونوں ظاہرتین سے مراد وجود ہے، دونوں وجودوں میں سے ایک کو ہم نے مقایسہ کیا ہے مع الاخری جب دوسرے کے ساتھ، تو فلیس امرا واقعیا، وہ امر واقعی نہیں، حقیقی نہیں ہے، تاکہ یا محتاجن الی مبدأ یحققھا، محتاج ہو ایک مبدأ اور خالق کی طرف، یحققھا یعنی یخلقھا، جو اس کو وجود دے دے. لہذا جب ایسی کوئی چیز ہی نہیں ہے تو ہمیں دوسرے خالق، جو جس طرح وسنی کہہ رہے تھے کہ ہمیں ایک دوسرے خالق کی طرف محتاج ہے، لہذا یہاں پہ ہمیں ضرورت ہی نہیں ہے. تو پہلا جواب یہاں تک یہ ہو گیا کہ یہ جو دو خالقوں کی طرف آپ محتاج ہو رہے تھے اس صورت میں کہ ایک کوئی وجود شر ہو، ذاتن کوئی وجود جو ہے وہ شر نہیں ہے. واضح ہے. الشر عدمی هناك تحلیل آخر لشبہۃ وما نقل عن افلاطون وحاصلہ، یہ جو ہے نا وہ افلاطون کا نظریہ ہے. ہم نے کہا ارسطو کا نظریہ یہ ہے کہ شر جو ہے امر وجودی ہے، افلاطون کا نظریہ ہے کہ شر امر عدمی ہے. انما یسمى بالشر من الحوادث والواقع یرجع عند تحلیل الى العدم، وہی جو ہم نے اس کے تجزیہ کیا تھا. فالذی یسمى بالشر عند وقوع القتل ليس الا انقطاع حیات البدن الناشئ عن قطع علاقۃ النفس عن البدن. کہتے ہیں کہ مثال کے طور پہ جب ہم تحلیل کرتے ہیں تو ساری چیزیں جو ہے نا وہ عدم کی طرف چلی جاتی ہیں، وجودی چیز ہی نہیں رہتی. فالذی یسمى بالشر، جس چیز کو شر کہا جا رہا ہے، عند وقوع القتل، مثال کے طور پہ قتل کے وقت، مثال تلوار نے اس کو کاٹ دیا، قاتل نے اس کو قتل کر دیا، تو قتل کرنا شر ہے، بیچارہ مقتول ہوگا، یہ شر ہے. لیس الا انقطاع حیات البدن الناشئ عن قطع علاقۃ نفس عن البدن، یہ کہتے ہیں کیا ہے، صرف اور صرف اس بدن سے حیات کا چلا جانا ہے. وہ بدن کا حیات کو چلا جانا کیا مطلب ہے، بدن کے ساتھ ایک روح اور نفس کا تعلق تھا، وہ تعلق جو ہے وہ ختم ہو گیا. وما يسمى بالشر عند وقوع المرض ليس الا الاختلال الواقع في اجهزة البدن، اگر ہمیں کوئی مرض آ جاتا ہے، مثلا پیٹ میں درد ہوتا ہے، مثال کے سر میں درد ہو جاتا ہے، کبھی کبھی جو ہے نا وہ سر میں بہت شدید درد ہے، کبھی کبھی جو ہے نا پیٹ میں بہت جو ہے نا شدید درد ہے، تو کہتے ہیں خدا درد پیدا ہی نہ کرتا، یہ شر ہے نا، درد بھی ہے، کیا ہے، شر ہے. ٹھیک، اس کی جو ہے نا توضیح میں خارج سے دوں گا، صرف عبارت جو ہے نا پڑھ لے. الا الاختلال الواقع فی اجهزة البدن وزوال ما كان موجودا له، یہ کیا ہے، وہ بدن کے جو سسٹم تھا اس کے جو ہے نا جہاز میں جو ہے نا وہ خلل آ گیا، اندر جو ہے نا سسٹم میں جو ہے نا وہ خرابی آ گئی. ما كان موجودا له عند صحت، جو صحت کے وقت جو ہے وہ ہمارا نظام صحیح تھا، اس کے اندر جو ہے وہ گڑبڑ آ گئی. من تعادل طبیم فی الاعضاء والاجهزة البدنیہ، یہ جو ہے وہ اس طرح. مثلا انہوں نے دو مثالیں پیش کی شر کی، دونوں کو کہا کہ یہ دونوں شر نہیں ہے. کس وجہ سے؟ پہلی مثال یہ ہوئی کہ ہم جو ہے وہ جب قتل کی بات کر رہے ہیں، قتل ہوا ہی نہیں، حقیقت میں ہوا کہ بدن اور روح کا آپس میں تعلق تھا، وہ تعلق ختم ہو گیا. ٹھیک ہے، یہ جو ہے نا شر کہا ہے، ایک تعلق تھا، وہ تعلق جو ہے وہ ختم ہو گیا. وہ ختم جو وہ جو کر رہا ہے، مثلا قاتل، خود قاتل کا فعل کیا ہے، نہیں، خود جب وہ قتل کرتا ہے، اگر وہ بیچارہ اتنی زحمت کر کے زور سے مارتا ہے اس کو، قتل اگر نہ ہو تو نہیں، خود اس کا ہاتھ اٹھانا شر اس کے حساب سے، مقتول کے حساب سے، قاتل کے حساب سے، تو پھر وہ لگنا چاہیے. لیکن ہم اس طرف یوں نہیں جا رہے، ہم اس طرف نہیں جا رہے، ہم یوں جا رہے ہیں کہ بھائی دیکھیں یہ جو امر عدمی ہے،
یعنی یہ جو ایک فعل وقوع پذیر ہوا ہے وہ کیا؟ موت. موت جو ہے وہ گویا کہ ایک امر عدمی ہے. وہ کیا ہے امر عدمی؟ روح سے، اس بدن سے روح کا چلا جانا، یہ امر عدمی ہے. آیا یہ جو امر عدمی ہے چلا جانا، جب امر عدمی ہے تو پھر اس کو خدا نے کیا کہتے ہیں، اس کے خالق کی ضرورت ہے، مبدأ کی ضرورت ہے؟ لیکن موت کے لیے تخلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا کا وہ کہتے ہیں موت سے مراد جو ہے نا وہ صاحب موت ہے. مثال کے طور موت الگ چیز ہے، یہ جو ہے نا یہ الگ چیز ہے. یہاں پر آ جائیں، یہاں یہ دوسری مثال میں آپ دیکھ لیں، یہ جو ہمیں درد ہوتا ہے، مثلا سر میں درد ہو گیا، پیٹ میں درد ہو گیا، تو یہ جو درد ہے یہ امر وجودی ہے، کہتے ہیں امر عدمی ہے. امر عدمی کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ امر عدمی کا مطلب ہے کہ پہلے جو سسٹم صحیح چل رہا تھا اب وہ نہیں چل رہا ہے. نہ چلنا اس کو خدا نے تو پیدا نہیں کیا، خدا نے پیدا کیا تھا سسٹم چلے. جو چلنا تھا پہلے وہ موجود تھا نا صاحب، وہ خدا نے اس کو خلق کیا، جب موجود تھا تو اب معنی آ گیا. اب دیکھیں کوئی معنی آ گیا، مثال کے طور پہ جو ہے نا وہ اس نے جو ہے زیادہ بریانی کھا لی. اب جو ہے نا وہ جو ہماری آنتیں تھی اور جو سسٹم تھا اس کے اندر برداشت نہیں ہوا تو جو ہے نا ہمیں پیٹ میں جو ہے وہ درد ہو گیا. یہاں اس مورد میں مصنف نے اس میں نہیں، دوسری کتاب جو اس کی تفصیلی اور باقی کتب میں بیان کیا ہے کہ فرض کریں کہ اگر ہم اس شر کو امر وجودی بھی مان لیتے ہیں نا، مثلا یہ جو ہم درد ہے، یہ درد حقیقت میں شر نہیں ہے، ہمارے لیے مفید ہے. ہمارے لیے کیا ہے؟ مفید ہے. وہ کیسے؟ یہاں پر ہمیں سر میں درد ہوتا ہے نا، یہ جب سر میں درد ہوتا ہے شدید، تو حقیقت میں یہ ایک سائرن ہوتا ہے کہ بھائی یا تو آپ نے نیند نہیں کی، یا تو آپ کا بلڈ پریشر ہائی ہو گیا ہے، یا تو آپ کے ہاں کوئی نہ کوئی مسئلہ ہے، لہذا اس کو چیک کروائیں. بڑے نقصان سے جو ہے نا بچنے کے لیے وہ گھنٹی بچ جاتی ہے جو ہے نا اس طرح کر کے. تو لہذا یہ شر حقیقت میں ہمارے لیے رحمت ہوتا ہے. وہ پیٹ میں درد ہوتا ہے تو اندر سے کوئی جو ہے نا ہضم نہیں ہو رہا ہے، کوئی سسٹم ہو گیا نا، تو پھر جا کے بھائی کوئی ٹیبلٹ کھائیں، کوئی پھکی کھائیں، کوئی یہ کریں، کوئی وہ کریں، تاکہ جو ہے نا وہ اس کے لیے ہمارے لیے فائدہ ہوتا ہے. اسی طرح جو ہے نا وہ بہت زیادہ موارد بیان کیے ہیں کہ یہ جو ہم جس کو شر سمجھ رہے ہیں حقیقت میں ہمارے لیے خیر ہی ہوا کرتا ہے. یا مثلا اس کو یوں مثال پیش کیا گیا کہ ہم مثلا بچھو، ہم سمجھتے ہیں کہ جو بچھو ہے یہ شر ہے، لیکن اگر ہم بچھو کو چونکہ ہم اپنے حساب سے دیکھ رہے ہیں نا، لیکن اگر مثلا سائنس کی تحقیق کے حساب سے دیکھیں کہ اگر بچھو نہ ہوتا تو وہ زہریلی قسم کی جو ہے نا وہ گیسز، وہ مسئلہ ہو جاتا اس طرح کر کے. یا شیطان تک، شیطان کے لیے بھی کہا ہے، کہتے ہیں شیطان کو ہم اپنے حساب سے دیکھ رہے ہیں کہ جو ہے نا وہ کیا ہے، یہ شر ہے. شیطان کو ہم اپنے حساب سے دیکھ رہے ہیں شر ہیں، لیکن شیطان ایک مورد ابتلا کے لیے آیا ہے. اور جو مثلا منکر ہیں، کافر ہیں، اس طرح عنید ہیں، اور ان کے حساب سے تو وہ واضح ہو کے آ رہے ہیں کہ کون جو ہے نا خدا کا منکر ہے، گویا کہ شیطان ایک ابتلا کا مورد ہے. تو لہذا یہ بھی ایک حساب سے ہم اس کو شر سمجھ رہے ہیں، لیکن حقیقت میں یہ خیر ہے. اسی طرح جو ہے وہ واضح ہے. موت بھی ایک لحاظ سے جو ہے نا وہ خیر ہے. اسی طرح جب مثلا اگر یہ زندہ رہے تو آگے گناہ میں ارتکاب ہونے کا اس سے پہلے مر جائے، جنتی ہو جائے گا. وَكَذَلِكَ سَائِرُ الْحَوَادِثِ الَّتِي تَتَّصِفُ بِالْبَلِيَّةِ وَالشَّرِيَّةِ. یہ تو ہم نے دو مثالیں دی نا، ایک درد کی اور ایک جو ہے نا وہ موت کی. اسی طرح جتنے بھی حوادث ہیں جو بلایا اور شریعت سے جو ہے نا متصف ہوتے ہیں، ان سب میں حقیقت میں جو ہے نا وہ ایک امر عدمی ہے. وَمِنَ الْمَعْلُومِ أَنَّ الَّذِي يَحْتَاجُ إِلَى الْفَاعِلِ الْمُفِيضِ هُوَ الْوُجُودُ. دیکھیں ان سب چیزوں کو ہم نے کہاں پلٹا دیا؟ عدم کی طرف. موت عدم الحیات، موت کس کو کہتے ہیں؟ عدم الحیات. اچھا درد کس کو کہتے ہیں؟ عدم الصحہ. اسی طرح جو بھی آپ چیز لے کے آئیں گے ہم اس کو پلٹا دیں گے کس کی طرف؟ عدم کی طرف پلٹائیں گے. تو جو چیز محتاج ہوتی ہے فاعل مفیض یعنی خالق، فاعل مفیض یعنی خالق، خالق کی طرف جو چیز محتاج ہوتی ہے وہ الوجود، وہ وجود ہوتا ہے، جبکہ یہ کیا ہے؟ عدم ہے. وَأَمَّا الْعَدَمُ فَلَيْسَ لَهُ حَظٌّ مِّنَ الْوَاقِعِيَّةِ حَتَّى يَحْتَاجَ إِلَى الْمَبْدَأِ الْجَاعِلِ یعنی إِلَى الْخَالِقِ، خالق کی طرف وہ محتاج ہی نہیں ہے. وَإِلَى هَذَا أَشَارَ الْحَكِيمُ السَّبْزَوَارِي فِي مَنْظُومَةِ حِكْمَتِهِ، وہ جو فلسفے کی کتاب ہے منظومہ، شرح منظومہ جو ہے وہ. وَالشَّرُّ أَعْدَامٌ فَكَمْ قَدْ ظَلَّ مَنْ يَقُولُ بِالْيَزْدَانِ ثُمَّ الْأَهْرَمَنِ. وَالشَّرُّ أَعْدَامٌ، شر جو ہے وہ امر عدمی ہے.
फ़कम कितने ही लोग हैं कद ज़ल्ल वो गुमराह हो गए, किस बात से, मैं यकूलो बिल यज़दान सुम्मल अहरमन, वो जो हमने कल जो है ना पढ़े थे कि एक जो है खालिक खैर है और एक जो खालिक शर है, इन लोगों का नज़रिया है। यकूलो बिल यज़दान, यज़दान जो है ना खालिक खैर कहते हैं और अहरमन जो है ना खालिक शर को कहते हैं। ठीक, बा तौहीद फ़िल खालिकियत व कबाहिल अफ़आल, ये पहला इश्काल था, पहला एतराज़ था तौहीद फ़िल खालिकियत पर, किसकी तरफ से, वसनी जो थे उनकी तरफ से कि भाई देखें हमारे पास एक खैर है और एक शर है। तो हमने उनको खुलासा कलाम ये पेश किया कि शर नामी जो है ना वो कोई चीज़ नहीं है। ठीक, अलबत्ता अगर हम अरस्तू के हिसाब से आ जाएं, ये तो अफलातून का नज़रिया था तकरीबन, अगर हम अरस्तू के हिसाब से आ जाएं कि शर अम्र वजूदी है, ठीक है, तो फिर उसका जो जवाब देते हैं वो यूँ देते हैं कि देखें जो है ना कोई भी चीज़ जब खैर हो तो उसकी साइड में शर भी होता है, वो उसमें भी कोई ना कोई बरकत होती है ताकि उस खैर को बाकी रखा जा सके इम्तिहान के लिए, इब्तिला के लिए, और बाकी जो है ना उसके फ़लसफ़े के उन्वान से फिर इस तरह जो है ना वो पेश करते हैं। कहते हैं कि अगर एक खैर हो और थोड़ा सा शर हो तो उसमें कोई मुश्किल नहीं है। कहते हैं जिस तरह उकला कहते हैं कि कोई भी चीज़ हो अगर मसलन 100% सही नहीं है, 99% है, तो वो कहते हैं जो है ना उसको ठीक का ही हुक्म लगाते हैं। लेकिन फ़लसफ़ा इसको कबूल नहीं करते हैं। कहते हैं असासी इश्काल फिर भी बाकी है, कौन सा, कि खैर महज से शर वलो कलीलो कैसे सादिर हो सकता है। आप जो भी फ़लसफ़े लेके आएँ, जो भी उसके फ़ायदे लेके आएँ, जो भी आएँ, हमारी महज सुदूर में है, वाज़ेह है। तो लिहाजा वो अरस्तु वाली बात ज़रा फिर वो मुश्किल हो जाएगी। इस तरह अत-तौहीद फ़िल खालिकियत व कबाहिल अफ़आल रुब्बमा युक़ालु अल इल्तिज़ाम बिउमूमियत खालिकियत ताला लिकुल्लि शैइन यस्तलज़िमु इस्तिनादु कबाहिल अफ़आल इलैहि ताला। यहाँ पर जो है ना वो गोया कि अगर आप कहते हैं कि हर चीज़ का खालिक जो है वो खुदा है, तो उस चीज़ में हमने कहा था इंसान और उसके अफ़आल वो भी आ जाते हैं। अफ़आल हमारे जो हैं, हमारा जो फ़ेल है उसका खालिक भी कौन है, अल्लाह है। तो हमारे कुछ फ़ेल तो ठीक हैं, हम मसलन जो है मिसाल के तौर पे अच्छे फ़ेल हैं, नमाज़ पढ़ते हैं, रोज़ा रखते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं। नौज़ बिल्लाह कुछ अफ़आल ऐसे हैं जो हम ज़बान पर भी नहीं ला सकते। हाँ, अगर वो भी खुदा करता है तो फिर तो ये तो बहुत मुश्किल है, ये तो कभी फ़ेल हैं, फिर अफ़आल कबिया हैं, असल खुदा के लिए तसव्वुर नहीं कर सकते। तो फिर आप कैसे कहते हैं कि मसलन खलक कुल्ल शै, और इस कुल्ल शै के अंदर जो है ना हमारे अफ़आल भी मुतलकन है। तो लिहाजा ये जो है बात मुश्किल है। अगर शर इश्काल वाज़ेह है जी, पढ़ लें जो है ना इसको। रुब्बमा युक़ालु अल इल्तिज़ाम बिउमूमियत खालिकियतिही ताला, अगर खुदा की खालिकियत को उमूमी माने, लिकुल्ल शैइन हर चीज़ के लिए, यस्तलज़िमु इस्तिनाद कबाइल अफ़आल इलैहि ताला, फ़िअल कबीह जो है उसकी निस्बत खुदा की तरफ देना ये लाज़िम आता है कि इनका ये भी खुदा का फ़ेल है। नौज़ बिल्लाह वसल्लम, हम बिरयानी खाते हैं, खुदा बिरयानी खा रहा है, अस्तग़फ़िरुल्लाह जो है ना, मिसाल के तौर पे छोटी सी मिसाल है। वहाज़ा युनाफ़ी तनज़्ज़ुही सुब्हानहु मिन कुल्लि कबीहिन व शैइन, ये जो है ना वो मुनाफ़ात रखता है खुदा के मुनज़्ज़ह होने से कि वो हर कबी और जो है ना वो कूनु लना ज़ैनन वला तकूनु लना, उसी से है ये जो है ना वो। वल जवाब अन्ना लिल अफ़आल जिहतैन, जिहत सुबूत वल वजूद व जिहत इस्तिनादहा इला फ़वाइलहा बिल मुबाशरते। यहाँ कहते हैं अफ़आल जो होते हैं, जो भी फ़ेल है उसकी दो निस्बतें हैं, एक उसके वजूद की निस्बत है और एक मरतबा जो है ना उसके ख़ुद उस फ़ेल का वजूद के इसका वजूद कैसे तहक़्क़ुक़ पज़ीर हुआ, इसको सबूत कैसे मिला, और दूसरी मरतबा है कि इसका फ़ाइल कौन है, निस्बत हम दे रहे हैं उसके अपने फ़ाइल की तरफ। दो जिहतें हैं, वजूद की जिहत और इस्नाद की जिहत, असले वजूद की जिहत और इस्नाद की जिहत। ठीक, अब कहते हैं एक मरतबा जब हम इस्नाद दे रहे हैं कि इसका फ़ाइल मुबाशिर कौन है, एक मरतबा इस तरह यूँ है, और दूसरी मरतबा जो है ये है कि इसका फ़ाइल तूलानी कौन है, कि मसलन इस फ़ाइल मुबाशिर को किसने ताकत अता की, किसने क़ुव्वत अता की। ये सारी जो है ना चीज़ें हैं।
یہ جو ہم جب بات کر رہے ہیں اصل وجود، اور اگر اسناد کی بات کریں تو اس طاقت اور قوت کے اعتبار سے ہے، نہ کہ فاعل مباشری کے عنوان سے، کہ ہم جب مثلا کہہ رہے ہیں کہ انسان جو ہے نا جو بریانی کھا رہا ہے وہ انسان ہے، تو یہ جو ڈائریکٹ کھانے والا فعل ہے یہ بھی گویا کہ خدا کی طرف ہم نسبت دے دیں، ہم اس کی بات نہیں کر رہے۔ تو لہذا ہم جب کہتے ہیں کل شیء سے مراد اصالتاً و ذاتاً و وجوداً اس کے اعتبار سے ہے۔ اس اعتبار سے پھر وہ جو ہر وجود ہے، وہ جب وجود ہے تو وجود جو ہے متصل بالخیر ہوتا ہے، پھر اس میں قب ہے ہی نہیں۔ ان للافعال جہتین، جہت ثبوت والوجود و جہت استناد الى الفواعل حل بالمباشرۃ، فعنوان الطاعت والمعصیت ينتظر من جہت ثانیت۔ یہ جو عنوان طاعت ہے اور معصیت ہے کہ صحیح کیا ہے یا غلط کیا ہے، یہ اسناد کے اعتبار سے آتی ہے، ٹھیک ہے، جب دوسری جو جہت ہے اس کے اعتبار سے۔ وما یستند الی اللہ تعالی ہی الجہت الاولی، جو خدا کی طرف ہے خلق کل شیء، وہ پہلی والی جو ہے وہ جہت ہے۔ والافعال بہذہ اللحاظ متصفۃ بالحسن والجمال الحسن التکوینی، افعال اس حساب سے، افعال جو ہیں وہ اس حساب سے کیا ہے، ہمیشہ حسن جہت حسن سے متصف ہیں، یعنی خود جب بریانی کھائی جا رہی ہے تو خود یہ کھانا جو ہے بذات خود یہ ایک وجود ہے، ٹھیک ہے، اس وجود کو کس نے جو دیا ہے، اللہ نے دیا ہے۔ ہاں اب کھانے والا کون ہے یہ الگ مسئلہ ہے، یہ اسناد کا مسئلہ ہے، یہ اسناد کا جو مسئلہ ہے تو یہ اس فاعل کی طرف ہے، ہم اصل وجود کی بات کر رہے ہیں۔ جو بھی چیز وجود رکھتی ہے اس کو وجود خدا کی برکت سے آیا ہے۔ اگر مثلا خداوند قدوس نے اس فاعل کو زندگی نہ دی ہوتی تو یہ اکل و شرب جو ہے نا یہ متحقق ہوتا نہیں ہوتا، اس طرح جو ہے۔ وبعبارت نخرى عنوان الحسن والقبح المنطبق علی الافعال الصادرۃ عن فاعل شاعر مختار، کہتے ہیں کہ یہ عنوان حسن اور جو ہے قبیح یہ منطبق ہوتا ہے ان افعال سے جو صادر ہوتے ہیں ایک فاعل سے جو شاعر ہے، شعری والا شاعر نہیں ہے، یعنی شعور سے شاعر ہے، اور مختار ہے۔ هو الذی یدرکہ العقل العملی بلحاظ مطابقت الافعال، اور یہ وہی ہے کہ جس کو عقل عملی درک کرتا ہے کہ مما ینبغی ان یفعل، اس لحاظ سے کہ یہ افعال مطابق ہیں احکام عقل اور شرع کے اعتبار سے یا مطابق نہیں ہے وعدمہا۔ وہذا الحسن والقبح یرجع الی الفاعل المباشر للفعل، یہ جو ہے حسن اور قبح فاعل مباشر کی طرف جائے گا کہ اس نے درک کیا ہے کہ اس کام کو کرنا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے، اس اعتبار سے ہم کہیں گے کہ یہ کبھی ہے یا کبھی نہیں ہے۔ یہ جو آپ کہتے ہیں افعال کو کچھ کو قبح کی طرف نسبت دیتے ہیں اور کچھ افعال کو کس کی طرف نسبت دیتے ہیں، حسن کی طرف دیتے ہیں، یہ انجام دہی کے اعتبار سے ہے، اصل وجود کے اعتبار سے نہیں ہے۔ واضح ہے؟ نام اصل وجود الفعل ما قطع نظر عن مقایسۃ علی الحکم العقل او الشرع یستند الی اللہ تعالی، وہ اللہ کی طرف ہے، وینتہی الی ارادۃ سبحانہ، والفعل بہذا الاعتبار لا یتصف بالقبح، یہ جو فعل ہے اس اعتبار سے کبھی بھی کبیح نہیں ہو سکتا، کیوں؟ فانہ وجود، کیونکہ یہ فعل اب وہ فعل نہیں ہے بلکہ وجود ہے، یہ کیا ہے؟ وجود ہے۔ والوجود خیر و حسن فی حد ذاتہ، وجود ہمیشہ خیر ہے، جو بھی چیز وجودی ہے وہ ہمیشہ کیا ہے؟ خیر ہے اپنی ذات کے اندر۔ قال سبحانہ والذی احسن کل شیء خلقہ، اب جب خلق جس کو کرے گا وہ وجودی چیز ہوگی، اگر وجودی چیز ہوئے تو خدا نے کیا کہا؟ الذی احسن، وہ حسن رکھتی ہے، وہ کبھی ہے نہیں ہو سکتی۔ اللہ خالق کل شیء فکل شیء کما انہ مخلوق حسن فالخلقۃ والحسن متصاحبان، جو مخلوق ہے وہ حسن ہے، پھر آپ اس پر کبھی ہے نہیں کہہ سکتے۔ کبھی بھائی پھر دوبارہ جو ہے نا اس کو ہم تکرار کرتے ہیں، پھر کبھی کس اعتبار سے کہیں گے؟ کہتے ہیں کبھی کہتے ہیں ہم اسناد کے اعتبار سے، عقل درک کر رہی کہ اس کو کرنا چاہیے تو حسن، نہیں کرنا چاہیے تو کبھی، بذات خود اصل وجود کے اعتبار سے وہ کیا ہے؟ حسن ہی ہے۔ فالخلقۃ والحسن متصاحبان لا ينفك احدهما عن الاخر اصلا، واما الاجابۃ عن شبہۃ الجبر علی القول بعموم الخالقۃ فسيوافيك بیانها في الفصل المختص بذلك، اگر ہم کہتے ہیں کہ ہر چیز کا خالق خدا ہے، حتیٰ کہ ہمارے افعال کا خالق بھی وہ ہے، تو ہم جب یہ جو کلام کر رہے ہیں، بات کر رہے ہیں، قتل کر رہے ہیں، کھانا کھا رہے ہیں،
اس کا خالق بھی کون ہو گیا؟ خدا ہو گیا. جب خدا خود خلق کیا ہے تو پھر اس کا مطلب ہے کہ ہم تو مجبور ہو گئے. جب مجبور ہیں تو پھر جو ہے نا شبہ جبر یہاں پر آ جائے گا. صلی اللہ علیہ وسلم.